أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثال الذین ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثلی مانند مثال کے حبتن ایک دانے کے انبتت اس نے اگائیں 7 سنابلا بالیاں فی میں کلی ہر سنبلتن بالی یعنی سنبلتن واحد ہے اور سنابلہ جمع ہے، ایک بالی اور بالیاں، کانوں والی بالیاں نہیں، سٹے بالے جو ہوتے ہیں، سٹے اور بالیاں کھیتوں میں 100 حبتن دانے واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے لیمن اس کے لیے جو یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اس سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا، اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، 10 ٹائمز ہے۔ گویا صدقات کے جو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عام اجر و ثواب ہے دیگر امور خیر سے کہیں زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان اور اسلحہ اور انتظام اور فوج، یہ تمام انتظامات ظاہر ہے پیسے سے ہی ہوں گے، ورنہ تو کارکردگی 0 اور 0 ہو جائے گی۔ ان سب معاملات میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عام مال ہم خرچ کرتے ہیں، مثلا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، ان سب کا اجر اپنی جگہ بجا ہے اور ایک ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ لیکن جب آپ دنیاوی فائدوں سے اوپر اٹھ کر انسٹنٹ ریوارڈ دیکھتے ہیں یا کسی کی طرف سے شکریہ سننے سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو طاقت دینے کے لیے، بہت زیادہ بڑھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا آنر دے گا آپ کو، کیا اعزاز بخشے گا آپ کو۔ اللہ سے آپ کی دوستی کی علامت ہے یہ۔ تبھی تو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے کے نہیں تھکتا۔ جو دین کو سچا سمجھتا ہے اور دین کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور جو دین کو سب سے زیادہ خیر کی بات سمجھتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک بندے پر خرچ کرنا ایک نیکی ہے، ایک بندے کا فائدہ ہے۔ اس ایک بندے کا ہو سکتا ہے کیریئر بن جائے، ہو سکتا ہے بھوک مٹ جائے، پیاس مٹ جائے، لیکن جب آپ علم کے میدان میں خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، مدارس اور مساجد کے لیے اجتماعی طور پر خرچ کرتے ہیں، بہت بڑے خیر کی باعث بنتی ہیں، بہت بڑے خیر کی۔ مثلاً اب ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اتنے لوگ جو پڑھنے آتے ہیں وہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں، بائک پہ آتے ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں، پیٹرول خرچ کرتے ہیں، بکس لیتے ہیں، کاپیز، پینز، ہر چیز میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ پھر جہاں آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کی لائٹس، اس کے پنکھے، قالینیں، آپ کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا سیٹ اپ بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ کسی نے اپنی جاب چھوڑی، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے گھر کا کام چھوڑا، اپنی اپنی سطح پہ ہر ایک نے قربانیاں دی۔ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ کے راستے میں نکلنا، اگر میں یہ کام کر رہی ہوں، اگر میں یہ چھوڑ رہی ہوں، اس کا دنیاوی فائدہ اپنی جگہ، لیکن اصل فائدہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ سپوز دیٹ دو لوگ گھر چھوڑتے ہیں، ایک دنیا کے فائدے کے لیے چھوڑتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، اور دوسرا دنیا چھوڑ کر دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ کیا دونوں کی قربانی برابر ہے؟ ایک کی لگی بندی جاب ہے، اپنے لگے بندے انداز سے دیے رہتا ہے، مقررہ وقت پر کام کرتا ہے، وہ صرف اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، وہ وقتی فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کا اپنا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے، ایک تیر میں دو شکار ہیں، اور اجتماعی فائدہ ہے۔ ایمان بھی بڑھتا ہے، عمل بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں وقت لگانا، قربانی دینا، صلاحیتیں لگانا، ایکٹیولی اپنا مال پورا نہیں تو کم از کم کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں خرچ کرنا، کسی فرد کو دیا جانا، صدقہ اور خیرات کرنا، اس کسی انسان کو فائدہ دینا اور اللہ کے دین کو فائدہ دینا، کس قدر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے یہ عمل۔ بے شمار لوگوں تک یہ پہنچ جاتا ہے فائدہ۔ مثلاً آپ اللہ کی خاطر ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کرتے ہیں، ایک ٹیلی ویژن سینٹر بناتے ہیں، آپ اللہ کی باتیں اس نیٹ ورک کے ذریعے پہنچانا شروع کرتے ہیں، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی تو ایک ریڈیو ہی ہے۔ اسی کو ہم ویڈیو بنا لیں تو یہ ٹیلی ویژن بن جائے گا۔ آرام سکون سے گھر بیٹھے آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، انرجیٹک ہو رہے ہیں، اپنے ایمان اور تقوی کو بڑھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے چھوٹی سی کوشش کے پیچھے۔ فائدہ حاصل کیجئے، آگے بڑھیے، اور لوگوں کو جوائن کروائیے، اور لوگوں تک اس خیر کو پہنچائیے جن تک ابھی نہیں پہنچی۔ بے شمار لوگ ابھی تک بھی منتظر ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ کیا، اس کی نیت اگر خالص کر لیں، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ، تو جس طرح کھیت میں کسان بیج بوتا ہے مٹھیوں سے اور پھر نکالتا ہے بوریوں سے، ایک بیج کے ساتھ ایک کونپل نکلتی ہے، ایک شاخ نکلتی ہے، اس کے ساتھ کئی شاخیں ہوتی ہیں، ان پہ سٹے ہوتے ہیں، ان پہ بالیاں ہوتی ہیں، ایک ایک سٹے سے ان گنت دانے نکلتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.